اسلامی جمہوریہ پاکستان کی ہے وہ اس سوچ سے مطابقت رکھتا ہے، تو مجھے ان کی جو سمت ہے اور پاکستان کی پالیسی ہے اس میں کوئی تضاد دکھائی نہیں دیتا. تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ان سے انگیجمنٹ بھی ہوگی. اور میں نے جو امریکہ کے وزیر خارجہ بننے والے ہیں یا بن چکے ہیں اینتھنی بلنکن، ان کو خط بھی لکھا ہے. میں نے ان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کو بھی خط لکھا ہے اور پاکستان کی جو پالیسی کے خط و خال ہیں ان کے سامنے پیش کیے ہیں. اینڈ آئی ایم لوکنگ فارورڈ کہ آنے والے دنوں میں ان سے انشاءاللہ اس پر سیر حاصل گفتگو بھی ہوگی. دیکھیے، پاکستان تو بالکل سمجھتا ہے کہ جو بھارت کی اس وقت کی پالیسیز ہیں وہ اس سے کشمیری نالا ہیں، مکمل طور پر لا تعلق ہیں، اور اقلیتیں جو ہیں بھارت میں وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کر رہی ہیں. پاکستان نے یہ ایک فیصلہ کیا ہے کہ ان تقریبات میں ہمارے سفارتکار حصہ نہیں لیں گے. پیپلز پارٹی کچھ اور کہہ رہی ہے، نون لیگ کچھ اور کہہ رہی ہے، پی ڈی ایم کا مستقبل کیا دیکھتا ہے؟ دیکھیے، میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا اور کہہ رہا ہوں کہ پی ڈی ایم ایک غیر فطری اتحاد ہے. یہ کوئی دیر پا اتحاد مجھے دکھائی نہیں دیتا. وقتی طور پر کچھ مصلحتوں کے تحت یہ یکجا ہیں، یہ بکھر جائیں گے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا آغاز ہو چکا ہے. پہلے یہ متفق ہوئے کہ ہم سب ان اسمبلیوں سے مستعفی ہوں گے، لیکن آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ استعفوں پر ان میں یکسوئی نہیں رہی. پھر آپ نے دیکھا کہ یہ سب متفق ہوئے ایک 31 جنوری کو ایک لانگ مارچ کے اعلان پر، اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری نے جو ایک موقف اختیار کیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں عدم اعتماد کی تحریک لانی چاہیے. اب عدم اعتماد کی تحریک جو وہ لانا چاہتے ہیں، یہ ایک آئینی ایک شک موجود ہے. تحریک انصاف اور اس کے جو اتحادی ہیں، انشاءاللہ ہم اس کا مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں ہیں، اور انشاءاللہ اس تحریک کو ہم شکست دیں گے. آئینی طریقے سے، پارلیمانی انداز میں، سیاسی انداز میں ہم اس کا سامنا بھی کریں گے اور اس کو شکست دیں گے. اب اس سے ایک چیز واضح ہو گئی، جب بلاول بھٹو زرداری صاحب آپ کہتے ہیں کہ ہم تحریک عدم اعتماد لائیں گے، یعنی کہ آپ نے عمران خان صاحب کو آئینی طور پر وزیر اعظم تسلیم کر لیا ہے. وزیر اعظم ہیں تو آپ ان کے خلاف لانا چاہتے ہیں نا. تو یہ آج یہ کہنا بند کر دیجئے کہ وہ سلیکٹڈ وزیر اعظم، وہ الیکٹڈ وزیر اعظم ہیں، اور پاکستان کی عوام نے انہیں الیکٹ کیا ہے. اور مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی سوچ میں اور جے یو آئی کے اندر جو ایک تفریق دکھائی دے رہی ہے وہ پوری قوم کے سامنے ہے. شیرازہ بکھر رہا ہے. شاہ صاحب، آج عوام جن مشکلات سے دوچار ہے، آپ کی حکومت اس مشکلات کو حل کرنے کے لیے کیا سوچ رہی ہے، کیا اقدامات؟ دیکھیے، اس وقت ہمارا ایک جو چیلنج ہے وہ مہنگائی کا چیلنج ہے، اور اس کا ہم سامنا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آج صبح میں نے مختلف پوائنٹس کا دورہ کیا، اور بہاولپور چوک پر ایک جو آٹے کی تقسیم کا سینٹر تھا اس کا خود میں نے جا کے ملاحظہ کیا، اور مجھے یہ جان کر اطمینان ہوا کہ اس وقت ملتان شہر میں 74 پوائنٹس ہیں جہاں آٹا تقسیم کیا جا رہا ہے. اس وقت آپ جا کے ملاحظہ کر سکتے ہیں 60,000 تھیلا ہے جو آج 10 کلو کا موجود ہے، اور 30,000 تھیلا ہے جو 20 کلو کا موجود ہے. وہ 860 روپے پہ دستیاب ہے، اور جو 10 کلو کا ہے وہ 430 روپے کا دستیاب ہے. اور میں نے لائن میں لگے، قطار میں لگے ہوئے لوگوں سے پوچھا کہ آپ کو اس ریٹ پہ مل رہا ہے؟ تو لوگوں نے کہا ہمیں اس ریٹ پہ مل رہا ہے. وافر مقدار میں آٹا موجود ہے، نمبر 1. دوسرا، میں نے کہا کہ آٹے کی ذرا کوالٹی کو چیک کرتے ہیں، تو میں نے ایک بوری سے آٹا نکلوایا اور اس آٹا دیکھا کہ کیا یہ کھانے کے قابل ہے کہ نہیں. الحمدللہ مجھے آٹا صحیح نظر آیا، نمبر 1. تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت آٹے کی قیمتوں کو مستحق کرنے میں دلچسپی لے رہی ہے.
جو کمی تھی، شارٹ فال تھی، اس شارٹ فال کو دور کرنے کے لیے وزیر اعظم نے اور کابینہ نے اجازت دی ہے مزید گندم امپورٹ کرنے کی، تاکہ ناجائز ذخیرہ اندوزی سے لوگ فائدہ منافع خوری حد سے زیادہ نہ کر سکیں اور لوگوں کو مناسب قیمت پر آٹا دستیاب ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ چینی کی قیمت کو نیچے لایا گیا۔ پھر آپ نے دیکھا کہ جو ایک مافیا ہے اس نے پھر گٹھ جوڑ کیا اور چینی کی قیمتوں کو پھر بڑھایا، اس کا بھی حکومت نے تدارک کیا ہے اور چینی کی امپورٹ کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ نہ صرف امپورٹ کا فیصلہ کیا ہے، جتنے امپورٹڈ چینی پہ ٹیکسز تھے ان کی رعایت دی ہے تاکہ مناسب قیمت پر چینی دستیاب ہو، کاشتکار کو بھی گنے کا صحیح ریٹ ملے وقت پہ چلے۔ نئی قانون سازی بھی کی گئی، امپورٹ بھی کی گئی اور ریگولیشن میں بھی بہتری کی گئی ہے۔ اسی طرح اور جو مشکلات ہیں ان کا ہم سامنا کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر اس وقت ہمیں بہت بڑا چیلنج ہے گیس کی قیمتوں کا، اب ہمیں اور پیٹرول کا اوبیسلی میں آ رہا ہوں سوال یہ ہے کہ میں آ رہا ہوں بھائی جان بھائی صاحب، میں آ رہا ہوں، آپ نے سوال کر دیا، میں آ رہا ہوں، ایک سیکنڈ ٹھہریے نا، جواب دینے دیجیے نا، ایک سوال کا مکمل تو ہو جائے نا جواب۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہمیں اس وقت گیس کی قیمتوں کا سامنا ہے، پوری قوم اس کا جائزہ لے کہ آج پاکستان کو ان معاہدوں میں کس نے جکڑا ہے، جن ریٹس پر ہم نے کانٹریکٹ کیے ہوئے ہیں اور کئی سال آگے تک کے کانٹریکٹ کیے ہوئے ہیں، اس پہ کس نے جکڑا ہے، قوم جانتی ہے۔ اور یہ بلیک اینڈ وائٹ کی بات ہے، اس پہ کوئی سیاست نہیں ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان معاہدوں میں ہمیں جکڑا ہے مسلم لیگ نون نے، ان کے معاہدے ہیں جن کو ہمیں آنر کرنا پڑ رہا ہے۔ بجلی کے یہ جو معاہدے ہیں، ہمیں اس میں کس نے جکڑا ہے؟ آپ دیکھ لیں، جنہوں نے جکڑا ہے وہ وہی پارٹیز ہیں جو آج مہنگائی کا رونا رو رہی ہیں اور آئے دن دہائی دے رہی ہیں کہ ملک میں مہنگائی ہو گئی۔ بھائی مہنگائی کی بنیاد تو آپ رکھ گئے ہیں، آپ کا جو بویا ہوا جو فصل ہے وہ ہم کاٹ رہے ہیں اور لوگ بھگت رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ اب ایک بہتر منصوبہ بندی سے بتدریج ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کا ایک پلان ہے، اور یہ جو ڈیمانڈ اور سپلائی کا جو گیپ ہے اس کو برج کرنے کا ارادہ ہے۔ مینجمنٹ کو، ترسیل کو بہتر کرنے کا، ایفیشنسی کو بڑھانے کا، ڈیلیوری میکنزمز کو، ڈسٹریبیوشن لائنز کو اپ گریڈ کرنے کا ایک پلان، ایک جامع منصوبہ بندی کی گئی ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں آپ بہتری محسوس کریں گے۔ اچھا، اپوزیشن نے جو ہے وہ بلاٹ شیٹ اسکینڈل پر عظمت سعید کی جو ہے تعیناتی اس کو مسترد کر دیا ہے، تو اس پر دیکھیے وہ تو آپ جس کو بھی نامزد کریں گے مسترد کریں گے۔ عظمت سعید صاحب ایک بڑے رسپیکٹڈ جج رہے ہیں سپریم کورٹ کے، ان کا ریکارڈ، ان کی دیانت کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اب انہیں گھبراہٹ کس چیز کی ہے؟ جب ان کا دامن صاف ہے تو ان کو گھبراہٹ کس چیز کی ہے؟ وہ پریشانی لاحق کیوں ہے؟ ٹھیک ہے نا، جب یہ ہمارا کیس لے گئے الیکشن کمیشن میں فنڈنگ کا، تو ہم نے تو گھبراہٹ نہیں کی، ہم نے کہا کہ بالکل بڑے شوق سے ہم اپنا حساب دینے کو تیار ہیں، لیکن آپ بھی تو اپنا دیجئے، ہم سے حساب مانگتے ہیں، انشاءاللہ ہم حساب چکائیں گے۔ اور ہم نے ایک تفصیل دی ہے، 40,000 کے لگ بھگ ہم نے ان لوگوں کو نام، پتے، ٹیلی فون نمبر دیے ہیں جو ہمارے ڈونرز ہیں۔ کیا پیپلز پارٹی، کیا مسلم لیگ نون اپنے ڈونرز کی نشاندہی کرنے کے لیے تیار ہے؟ کیا بتانے کے لیے تیار ہے؟ تو ہم نے گھبراہٹ کا مظاہرہ نہیں کیا، کیونکہ ہمارا دامن صاف ہے، اور ہم نے پاکستان میں پولیٹیکل فنڈ ریزنگ کا عمران خان صاحب نے آغاز کیا، لوگوں کی جیبوں میں نہیں، لوگوں سے کنٹریبیوشن لیا، والنٹری کنٹریبیوشن۔ ایک نمبر 2، جہاں تک براڈ شیٹ کا تعلق ہے، یہ معاہدہ کس نے کیا تھا، ان کو انگیج کس نے کیا تھا، وہ انویسٹیگیشن کیا ہوئی تھی؟ اس میں پی ٹی آئی کا تو کوئی عمل دخل نہیں تھا معاہدہ کرنے میں یا منسوخ کرنے میں۔ ہمیں تو یہ سب چیزیں ورثے میں ملی ہیں۔ اب ایک چیز سامنے آئی ہے تو ہم چاہتے ہیں، اور آپ نے اس کو اتنا اٹھایا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے۔
اور ایک انویسٹیگیشن ایک کمیٹی بنائی تھی, انہوں نے سفارشات کی ہیں, تو وزیر اعظم نے کہا اس کو پورا اس کی چھان بین ہو جائے, انویسٹیگیشن ہو جائے. اپوزیشن کو نکتہ چینی کی بجائے اپنی صفائی پیش کرنی چاہیے, اور اگر ان کا دامن صاف ہے تو انہیں گھبرانا کسی شخصیت سے نہیں چاہیے. اچھا, یو این نے جو ہے وہ نئی جاری کی ہے کہ جتنے بھی ان کے ملازمین ہیں, جو اسٹاف ہے, وہ پاکستان کی کسی بھی ایئر لائن پہ سفر نہ کرے. تو دیکھیے اس وقت کیونکہ ہمارے کچھ مسئلہ چل رہا ہے یورپین یونین کے ساتھ چل رہا ہے وہ پائلٹس کے لائسنسز کا, جیسے انشاءاللہ وہ دور ہو جائے گا تو وہ بحال ہو جائے گا. وقتی طور پہ یہ کیا ہے, یہ مستقل نہیں ہے, وقتی طور پہ یقیناً ہوا ہے. ہمیں اس کا افسوس بھی ہے, ہمیں تکلیف بھی ہے کہ ہمارے سسٹم میں یہ قباحتیں موجود تھیں کہ کچھ لوگوں کے اس قسم کی چیزیں سامنے آئیں, اور اس کی وجہ سے ہماری ایئر لائن کو بھی اور ہمارے جینون پائلٹس کو بھی دقت کا سامنا ہوا. انشاءاللہ یہ وقتی ہے, اس پر بھی غلبہ پا لیا جائے گا. ترکی اور آذربائیجان کے ساتھ آپ کے معاہدے ہو رہے ہیں جس پر کہ یہ امپریشن دیا جا رہا ہے کہ عرب ممالک کو کچھ اعتراضات ہیں. بالکل نہیں, ہم نے کوئی ایسا معاہدہ نہیں کیا جو کسی دوست ملک کے مفادات کو نقصان پہنچائے, ہرگز نہیں. ترکی نے اور پاکستان نے آذربائیجان کی حمایت کی ہے اور کھل کے حمایت کی ہے, اور آذربائیجان نے ایک بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے. ان کے علاقے جو کہ زیر قبضہ تھے, جی, جو آکیپائڈ تھے, اور اس پر واضح اقوام متحدہ کی اور OIC کے ریزولوشنز موجود ہیں, تو پاکستان نے ان ریزولوشنز کو سامنے رکھتے ہوئے آذربائیجان کا ساتھ نبھایا ہے. اور آج وہاں جو کامیابی ہوئی ہے, آذربائیجان کے وزیر خارجہ نے خراج تحسین پیش کیا یہاں اسلام آباد آ کر, انہوں نے کہا کہ جب ہم نے کامیابی حاصل کی, جب ہمیں فتح ہوئی, تو سڑکوں پہ ہمیں عوام کے ہاتھوں میں 3 جھنڈے دکھائی دیے. کون سے 3 جھنڈے؟ آذربائیجان کا جھنڈا, پاکستان کا جھنڈا اور ترکی کا جھنڈا. یہ ہم نے نہیں تھمائے تھے, یہ لوگوں کے جذبات تھے, جو وہ لوگوں کا اعتراف تھا, پاکستانی قوم کو خراج تحسین تھا. تو وہ خراج تحسین پیش وہ کر رہے ہیں, اور کوئی ایسا معاہدہ نہ کیا ہے نہ کریں گے جس سے کسی برادر مسلمان ملک کو نقصان پہنچے. جی بھائی جان, پاک امریکہ تعلقات کے والد صاحب کے دور حکومت میں اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دور حکومت میں پرائم منسٹر کا دورہ بڑی باڈی لینگویج ان کی گفتگو تعلقات میں بہتری آئی تھی. آپ کیا دیکھتے ہیں سر, نئے صدر کے آنے سے پاک امریکہ تعلقات سے کیا توقعات؟ دیکھیے ہماری کوشش ہے کہ ایک نئی حکومت آئی ہے, منتخب حکومت ہے, جو بھی حکومت منتخب ہو کر آئی ہے اس کے ساتھ روابط, ان کے ساتھ گفتگو, ان کے ساتھ نشست کرنا ہمارے فرائض میں شامل ہے, اور انشاءاللہ ہم کریں گے. اور مجھے امید ہے کہ جو ہمارا جو ڈائریکشن ہے اور جس ہمارے جو پالیسی کے خد و خال ہیں, جو میں نے اپنے خط کے ذریعے سیکریٹری آف اسٹیٹ کو لکھ کے بھیجے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کی موجودہ سوچ اور ہماری بہت سی پالیسیز میں مطابقت ہے. میرا ایک مختصر سا ان کو ایک پیغام ہے کہ جب یہ ایڈمنسٹریشن ڈیموکریٹک پارٹی کی جو ماضی کی ایڈمنسٹریشن تھی آج سے 4 سال پہلے, جب وہ حکومت چھوڑ کے گئے تھے اور آج 4 سال بیت گئے, ان 4 سالوں میں دنیا بدلی ہے, ان 4 سالوں میں خطہ بدلا ہے, ان 4 سالوں میں پاکستان بدلا ہے, اور اس بدلے ہوئے پاکستان کے ساتھ انہوں نے انگیج کرنا ہے. اور آج وہ دیکھیں گے ہندوستان بدلا ہے. آج کیا وہ ہندوستان ہے؟ وہ سیکولر انڈیا, وہ شائننگ انڈیا آپ کو دکھائی دے رہا ہے؟ نہیں. آج ہندوستان کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ یہ سیکولر نہیں ہے, یہ تو ہندوتوا کی ایک نئی شکل جو ہے, RSS کی سوچ کا ایک نیا عملی مظاہرہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے. تو ان نئے اصولوں پر ایک نیا پاکستان, ایک نئی اپروچ اور نئی ترجیحات کے مطابق ہم انشاءاللہ ان سے انگیج کریں گے. اور ایک بہت بڑا شفٹ کیا ہم نے, ایک بہت بڑا شفٹ کیا ہے فرام ایک جیو اسٹریٹجک پوزیشن سے ایک جیو اکنامک پوزیشن. یہ ایک بہت بڑا شفٹ ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. سر, PDM کے جلسوں میں واضح طور پر یہ بات کی جا رہی ہے کہ موجودہ حکومت نے کشمیر کا سودا کر دیا, کشمیر فروش کے نعرے لگ رہے ہیں. دیکھیے وہ تو سیاست ہے نا,
भाईजान वो तो सियासत है, वो अगर ये ना करे, अब उन्होंने तो कराची में इजराइल नामंजूर रैली निकाली है, इजराइल को मंजूर किसने किया है कि आप नामंजूर की रैली निकाल रहे हैं? देखिए ना, ये कौम की आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ है। किसी ने इजराइल को ना तस्लीम किया है ना इरादा है, फ़लस्तीन पे हमारा बड़ा वाज़े मौक़िफ़ है, वाज़े पॉलिसी है, तो ये कौम को गुमराह करने के मुतरादिफ है। जिस तरह वो इजराइल पे कौम को गुमराह कर रहे हैं और उम्मा को मायूस कर रहे हैं, इसी तरह वो कश्मीर पे कौम को गुमराह कर रहे हैं और कश्मीरियों को मायूस कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इसकी कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। कश्मीर पर हमारी एक बड़ी वाज़ेह पॉलिसी है और ये PDM की क़यादत के ज़िम्मेदार लोग ये अपनी सियासत के खातिर कश्मीर के कॉज को नुकसान ना पहुँचाएँ। मेरी उनसे ये मुअद्दबाना गुजारिश है। सर चीनी के हवाले से और पेट्रोल और डिफरेंट क्राइसिस आए थे, माफिया के हवाले से आपने इंक्वायरी कराई थी, लेकिन अभी तक आपने किसी एक माफिया को भी सजा नहीं दी। क्या इस साल वो दोबारा नहीं हुआ? देखिए, गुजारिश ये है, हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है। उनकी निशानदेही की, ये तो इतने ताकतवर लोग हैं, इन पे तो हाथ कोई डालता नहीं था। ये तो पहली हुकूमत है, इमरान खान पहले वज़ीर आज़म हैं जो इनके सामने घुटने टेकने को तैयार नहीं है और उनका मुकाबला कर रहे हैं। इंशाल्लाह एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस मुकम्मल होगा और जो भी है उनको बेनकाब किया जाएगा इंशाल्लाह। जी भाई, मुल्क के अहम इदारों के जो सरबराह हैं वो रिटायर्ड अस्करी जो हैं, क्या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में इतनी ताकत है, इतने काबिल लोग नहीं? कोई सवाल समझ नहीं आया। सर, जो मुख्तलिफ इदारे हैं, सरकारी इदारे हैं, मुख्तलिफ सरकारी जो उनके इदारे हैं, उनके सरबराह जो है वो रिटायर्ड जो फौजी अफसरान है वो लगाए गए हैं। क्या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में पहली बात तो ये है ना, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, कम से कम थोड़ा बात तहकीक तो कर लिया करो। क्या हमारे कानून में और हमारी पॉलिसीज़ में ये गुंजाइश है कि नहीं है? क्या माजी में मुस्लिम लीग दौर में, नून के दौर में, पीपल्स पार्टी के दौर में ऐसी तैनातियां होती रही हैं कि नहीं? क्या आइन और कानून इसकी गुंजाइश रखता है कि नहीं? अगर रखता है तो कोई नई बात नहीं हुई। क्या, एक सेकंड बात सुनिए ना, आप हमेशा बात की मेरे भाई तहकीक कर लो और जो हकायक हैं वो लोगों के सामने, हमें हमा किस्म के लोगों की ज़रूरत होती है और देखना पड़ता है कि कौन कहाँ कारामद साबित हो सकता है। हमने पाकिस्तान के मफादात को फ़रोग़ देना है ना, अगर उसमें कोई सफारतकार रोल प्ले कर सकता है तो वो करता है। दुनिया जहान में, क्या दुनिया जहान में मुख्तलिफ तबकात से लोगों को शामिल नहीं किया जाता? देखिए, बहुत से अमेरिकन एम्बेसडर्स प्राइवेट सेक्टर से लिए जाते हैं। क्यों लिए जाते हैं? क्योंकि वो समझते हैं कि वो उनकी इकोनॉमिक डिप्लोमेसी में कारामद साबित होंगे। दुनिया में होता है, बहुत से रिटायर्ड लोगों को लगाया जाता है, वज़ीर लगाया जाता है, डिफेंस सेक्रेटरी लगाया जाता है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? तो ऐसा होता नहीं है, उस पर कोई घबराने की बात नहीं है। थैंक यू भाई साहब। और सर मुल्तान को मैं ही नहीं दिए गए, उन्होंने जिला इंतजामिया ने करप्शन की वजह से जब PSL में करप्शन किया, जिसके केसेस नैब में और एंटी करप्शन में चले जिला इंतजामिया के सर, इसके हवाले से बताइए। देखिए, जिस चीज़ का मुझे इल्म ना हो मैं इस पर कमेंट नहीं करूँगा। थैंक यू। मुल्तान में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका ये कहना था कि हम हमसाया मुल्कों के साथ बेहतर ताल्लुकात के ख़्वाह हैं, कश्मीरी भी भारत